اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے ہم نے 10 پارٹ کر چکے ہیں، تو آج ہم 11th پارٹ کریں گے، 11واں۔ اور ہم کر رہے تھے پچھلے یعنی 10ویں بھاگ میں ہم یہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے فجار وارز لڑی گئیں، اور میں ان کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پورا ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ ہم نے لاسٹ یہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو انبیاء چنے تھے زیادہ تر چرواہے تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ زیادہ تر چرواہے تھے جو زیادہ تر چرواہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثالیں دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی چرواہے کا کام کیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی چرواہے تھے، داؤد علیہ السلام بھی چرواہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چرواہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے چرواہے کا کام کیوں لیا، اس کو بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ بینگ شیپرڈ یا چرواہے کا کام جو ہوتا ہے، اٹ میکس یو سافٹ اینڈ ٹینڈر۔ آپ کو جانوروں کو مانیٹر کرنا ہے، ان کو مینیج کرنا ہے، جانور ہے، سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں، آپ کو ان کو کیسے الائن کرنا ہے اور ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہے، ان کو کیسے آپ کو راستہ بتانا ہے یا جو بھی، ٹھیک ہے۔ تو چرواہا کا کام جو ہوتا ہے بہت نرم دل ہونا چاہیے، آپ ظلم نہیں کر سکتے بکریوں پر۔ اور جو لوگ اپنے بکریوں کے لیے چرواہا ڈھونڈتے ہیں ہمیشہ سافٹ ہارٹڈ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، تاکہ ان کے بکریوں کو بہت پیار سے کوئی چرانے لے جائے، کیونکہ معصوم ہے بکریاں بھی، they are animals, they don't know، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بکریاں چراتے ہیں یا بکریاں رکھتے ہیں وہ خود بھی بہت ہمبل ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہارسز رکھتے ہیں یا کیملز رکھتے ہیں ان میں ایروگنس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے there are so much of animal rights in Islam، اسی لیے ذبح کا بھی رائٹ کتنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی جانور کو کاٹ کے کھانا ہے تو کیسے اس کی رگ کو صرف کاٹو اور چھوڑ دو، خون نکل جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بنسبت اس کے کہ کسی کو آپ جھٹکے سے اس کی گردن کاٹ دو، پھر تو اس کو بہت تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ سارے اینیمل رائٹس دیے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں اس طرف تو نہیں جاؤں گی کیونکہ ہمارے سیرہ میں بہت سارے پوائنٹس ہمیں کرنے، لیکن جسٹ کوئکلی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے سے ایک آدمی کو جنت مل گئی، ایک بلی کو برا ٹریٹمنٹ کرنے کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم مل گئی، تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رائٹس ریزرو رکھے ہیں جانوروں کے بھی، آپ کسی کتے بلی پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو قصہ بھی سنایا تھا کہ ایک بار ایک اونٹ آیا اور اس نے کچھ آواز سی نکالی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا کہ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یعنی کہ تم اس کو ایسا ٹریٹ کرتے ہو کہ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ اب تمہاری شکایت کر رہا ہے مجھ سے، تو تم اپنے اونٹ کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرو، ایسا نہیں ٹریٹ کرو کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ اسے تکلیف ہے، وہ تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے،
اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے کیوں بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے کیوں بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے صرف اس لیے بنے، ان کا باپ نہیں تھا. دادا نے ان کو سر پہ ہاتھ رکھا، دادا بھی گزر گئے. چچا کے پاس جب وہ آ کے رہنے لگے تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ چچا کے اپنے 10 بچے ہیں، میں ان پر بوجھ نہ بن جاؤں، تو میں چرواہے کا کام کرتا ہوں، جو بھی اس میں سے تھوڑا بہت ملے گا وہ ہیلپ ہو جائے گا، کم سے کم میں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا. میگر سی انکم ملتی ہے. چرواہوں کو کیا ملتا ہے؟ آج بھی چرواہوں کو کیا ملتا ہے؟ they don't earn so much, although they do a great job of looking after so many sheep, but then it's being shepherd, and that's the kind of pay or wages you get. ٹھیک ہے. So basically the baseline here I'm trying to tell you is that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had to go through orphanage, being shepherd, and then going through manual labor. This is manual labor. بکریاں چرانا کوئی reputed کام تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو obviously it's a manual labor. And according to Ibn Dawood's hadith, the purest income that you earn is from your manual labor. جو بھی کام آپ اپنی ہاتھوں سے کرتے ہیں، محنت سے کرتے ہیں، وہ مینوئل لیبر کا جو آپ کو اجرت ملتی ہے، that is supposed to be the purest form of earning that you know earn. Best and purest is what you earn through your hands. اپنے مینوئل لیبر سے جو آپ کماتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، داؤد علیہ السلام وہ کیا تھے؟ وہ آئرن اسمتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا دے دیا تھا، اور وہ لوہے کو مولڈ اور فولڈ کر کے اس سے چیزیں بناتے تھے. تو ہی واز این آئرن اسمتھ، لوہار تھے. اور وہ لوہار کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے نا، ٹھوکا ٹھاکی کر کے لوہے کو موڑتا توڑتا ہے، اور اس کی جو بھی چیزیں بنانی ہوتی ہیں، لوہے سے 1000 چیزیں بنتی ہیں، وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز as simple and humble to say that he was a shepherd. Never forget the origin. Never ever forget your origin. اپنی اصل کو کبھی مت بھولو. تم اصل میں کہاں سے چلے ہو، کون تھے، اس کو کبھی مت بھولو. ٹھیک ہے. And there are lots of such examples, like Bill Gates I gave example of, اور جوب جو ایپل کا اونر ہے. they all started from small beginnings and they have risen up. It's better to go this way rather than start from somewhere and then fall down. ٹھیک ہے. And when you start from harsh beginnings, کبھی بھی مشکل اور تکلیف سے جب آپ شروع کرتے ہو نا اپنی لائف، اپنا کریئر، آپ ہمیشہ ہر چیز کو اپریشیٹ کرو گے. You will appreciate everything that comes in your life because you know how you earned it. You know how it came. It wasn't just easy. It doesn't just slip into your life. You have worked hard to get where you are now. Okay? You worked hard to make a home, make a living, make a whatever. کہیں سے بھی جس لیول سے آپ نے شروع کیا ہے، اگر وہ ہارڈ شپ سے شروع ہوا ہے اور آپ نے ڈیفیکلٹی سے شروع کیا اور پھر آپ نے کچھ بنا لیا، آپ کے لیے ایک اچیومنٹ ہوگی. اینڈ یو ول بی ایبل ٹو اپریشیٹ ایوری اسٹیپ آف اٹ. ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی میں شکر گزاری آئے. When you start appreciating things in your life, you become grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. You live a life of gratitude. اچھا، اب we come to the Fijar wars. That is today's topic. And I told you that I'll explain to you what are Fijar wars. Okay. One second, please. Fijar wars جو تھی, they were series of battles
یہ ایک سلسلے وار جنگیں تھیں قبیلوں کے بیچ کی, ٹھیک ہے. اور یہ جو جنگیں تھیں جو قبیلوں کے بیچ میں چلتی تھیں, بیسکلی خوازن, اوکے, اور کنانہ. تو کنانہ میں قیس, میں نے آپ کو بتایا تھا قیس لیان, اور حوازن واز فرام قریش, ٹھیک ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 15-18 سال کے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں ان جنگوں میں حصہ لیتا تھا. اور وہ کیسے حصہ لیتے تھے, کیونکہ وہ 15-18 سال کے تھے جو بھی, یعنی he was a teenager, تو obviously he was not allowed to go in the forefront of the battle. لیکن جنگ میں حصہ لینا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہم آج تو ہمارے پاس پتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلانا, اب لائک مائی فرینڈ, مائی کلاس فیلو, اوکے, شی از ناؤ, I think she is now captain, I think she's become major now or something like that, okay, in the army, but she's a doctor. So that doesn't mean that she is fighting a battle because she's in the army. She wears her army uniform when she goes to the hospital. And you know, we have military hospitals where all these doctors have got these army titles. They will be major, major general, they will be captain, but they will be doctors. So like that, people who are taking part in a battle don't have to be always those who are fighting in the forefront. Sometimes you are the aid workers who help and support the battle. تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے لوگ ہیں جو باقی کام کرتے ہیں جنگی سولجرز کو ہیلپ اور سپورٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ وہ ایروز اٹھا کر دیتے تھے. جیسے بھی وہ ایرو ختم ہو جائیں, اگر ان کے اس میں نہ رہیں تو وہ اٹھا کے ان کو ایروز دیا کرتے تھے, یا ان کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ دیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میرے جب انکلز یہ فجار وارز میں حصہ لیتے تھے, میں 15 یا 18 سال کا ہوں گا, اور میں ان کو مدد کیا کرتا تھا اور ان کو تیر اٹھا کے دیا کرتا تھا جنگ میں حصہ لینے کے لیے, ٹھیک ہے. اینڈ عجیب بات یہ ہے کہ بعد میں یہ نوٹ کیا گیا کہ جتنی جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے even as a helper or an aid worker or supporting the جنگ جب بھی کام کیا, اس جنگ میں قریش جیتے. اب وہ تو آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برکہ ان کے اندر تھی, جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتے اس میں برکت آ جاتی تھی. تو جس جنگ میں وہ حصہ لیں گے وہ جنگ جیت جاتے تھے, ٹھیک ہے. اور جب ابو طالب نے یہ ریئلائز کیا, ایسے ہی ایک بار سوچ کر کہ میں نے نوٹ کیا ہوں, جب بھی محمد ہوتا ہے, ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, تیریں اٹھا کے دے رہا ہوتا ہے, اس جنگ میں ہم جیت جاتے ہیں, ہمارے لیے وہ جنگ آسان ہو جاتی. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم بس میرے ساتھ رہا کرو, کچھ کرو یا نہ کرو, بس تم میرے ساتھ ساتھ رہا کرو. جب میں جنگ میں جاؤں تو تم بس میرے ساتھ ساتھ رہا کرو, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اگر یہ ساتھ رہے گا تو ہم جنگ جیت جائیں گے. اس کے ساتھ ہونے سے کچھ you get some benefit of that. Okay. اب اس زمانے میں کیا ہوا تھا, اب میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 15-18 ایئرس کے تھے جب یہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ یہ جنگیں ہوا کرتی تھی. اب ان جنگوں میں کافی کنفیوژن ہوتی تھی, اور ان جنگوں کو فجار وارز کیوں کہتے تھے, ان کو فجار جنگیں کیوں کہتے تھے. فجار ورڈ کمز فرام فجور, اور فجور آپ کو پتہ ہے کیا ہے, فسق اور فجور, ایول, جو بری طرح برے چیزوں کے لیے لڑائی ہوتی ہے نا, اس کو فجار وارز کہتے ہیں. دے آر ایول وارز, ٹھیک ہے. دے آر ناٹ وارز فار ریلیجیس وارز اور سم تھنگ, دے آر وارز فار لینڈ اینڈ ایک دوسرے کے بدلہ لینا, اور زیادہ تر ایک دوسرے کے بدلہ لینے کے لیے ہوتا تھا کہ تم نے میرا بندہ مارا میں تمہارا بندہ ماروں گا. تو فجار وارز were mostly evil wars, so that's why they are called فجار wars, ٹھیک ہے.
اچھا تو اس زمانے میں ایک ٹریٹی ہوئی تھی. اٹ واز کالڈ حلف المطیبین. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 20 سال کے ہوں گے, 15 سے 18 سال کے درمیان میں یہ فجار وارز ہوئی. جب یہ وارز ہونے لگی تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا, دونوں پارٹیز نے, کنانہ اینڈ حوازن, دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹریٹی کر لیتے ہیں, پیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ٹریٹی کا نام تھا حلف المطیبین. اوکے, اٹ اکرڈ ان دا منتھ آف ذوالقعدہ, کیونکہ ذوالقعدہ ایک اچھا مہینہ ہے ان دا سینس کہ آپ کو پتا ہے کہ دیر آر سیکرڈ منتھس, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو زیادہ برکت سے نوازا ہے. تو اس میں ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رمضان, یہ سارے مہینے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب ذوالقعدہ آیا تو ہوا یہ کہ ایک آدمی تھا زبید ٹرائب کا, زبید قبیلے کا ایک آدمی تھا. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو زبید قبیلہ ہے وہ لوگ یمنی تھے. ٹھیک ہے, وہ عرب نہیں تھے, مکہ یا مدینہ اور اس ایریا کے نہیں تھے, اور جو زبید قبیلہ ہے وہ یمن سے تھا. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جب کنانہ اور حوازن میں لڑائی ہوئی تو کیسے ہوتی تھی, میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں. کنانہ اور حوازن آر نیبر. ٹھیک ہے, سب دے آر آن بارڈرز وتھ ایچ ادر. ٹھیک ہے, بیکاز ایک سعودی عربیہ, اب ہم جب دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ قبیلے جو تھے یہ سب آس پاس میں جڑے ہوئے تھے, یہ سب بارڈر ایریاز تھے, ایک دوسرے کے قریب تھے. اگر کنانہ کا کوئی آدمی سپوزنگ حوازن کے آدمی کے ہاتھ آ گیا اور اس نے اس کا مرڈر کر دیا یا کچھ اس کا نقصان کر دیا, تو حوازن نے کر دیا جو کرنا تھا. حوازن is just next door to کنانہ, but کنانہ is a full tribe. وہ اپنے ایک بندے کے لیے پورا ٹرائب کھڑا ہو جائے گا لڑنے کے لیے. یہی تھی فجار وار. ٹھیک ہے, وہ پورا ٹرائب لڑے گا اینڈ میک شور کرے گا کہ اس نے حوازن سے بدلہ لے لیا. پھر کبھی ایسے ہوگا کہ کنانہ والے حوازن کا کوئی آدمی کو کچھ کر دیں گے تو پورا حوازن کا قبیلہ کھڑا ہو جائے گا کنانہ کے ساتھ لڑنے کے لیے, اور یہی فجار وارز تھے. These were mostly wars for their own social justice. So it was wars fought for social justice, کہ تم نے میرا مارا میں تمہارا ماروں گا, یا تم نے اس کا لوٹا ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو یہ ادلے بدلے والا جنگیں تھی, لیکن قبیلے پاس پاس تھے اور پورا قبیلہ کھڑا ہو جاتا تھا ایک بندے کے ڈیفینس کے لیے. ٹھیک ہے, اب اگر زبید کے قبیلہ, ایک تو آلریڈی وہ یمن کا قبیلہ ہے اور ان کو وہ لوگ انفیریئر مانتے ہیں, کیونکہ اٹس ناٹ ٹو دا کوالٹی اور دا لیول آف دا ٹرائبس آف کنانہ اور حوازن, وہ ہائر ٹرائبس ہیں. ٹھیک ہے, اب یمنی ٹرائب دے آر ناٹ ٹو دیٹ لیول. ایک تو آلریڈی ہی از ناٹ ٹو دیٹ لیول. سیکنڈلی he is a man who's from Zubayd tribe, which is Yemeni tribe, not something to do in that Saudi region, جس کو ہم خلیج کہہ رہے ہیں یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ جو عرب لوگ تھے جسے حجاز کہتے ہیں اس زمانے سے. ٹھیک ہے, نا یہ آدمی نے اس نے بیچا کوئی اپنا, آپ کو یہ میں نے بتایا نا کہ مینلی کیا ہوتا تھا, لوگ یمن سے آتے تھے سعودی عربیہ, آ کر وہاں پہ حجاز میں اپنی چیز بیچتے تھے, بیچ کر عمرہ کرتے تھے, حج کرتے تھے, جو بھی سیزن ہو اس حساب سے عمرہ یا حج کرتے تھے. پھر وہاں سے کچھ چیزیں خریدتے تھے اور جا کر اپنے ملک میں بیچتے تھے. تو سیریا سے اور یمن سے لوگ آتے تھے سعودی عرب میں. ٹھیک ہے, جو حجاز تھا. تو یہ آدمی یمن سے آیا تھا اور زبید قبیلے کا تھا. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر ناؤ. اور یہ آیا تھا حج کرنے. یہ جب حج کرنے آیا
تو یہ اپنے ساتھ سامان لے کے آیا. وہ لوگ اپنا خرچہ اسی طرح نکالتے تھے کہ یہاں جب آ ہی رہے ہیں ہم حج کرنے تو کچھ سامان لے جا کے بیچ دیں گے تو اس میں ہمارا حج کا خرچہ نکل جائے گا, پھر وہاں سے کچھ خرید لیں گے تاکہ روانگی کا خرچہ بھی وہاں جا کر بیچ کر وہ وہاں نکل جائے گا, اور کچھ کما لیں گے, گھر بھی کچھ لے کے جائیں گے, کیونکہ اس زمانے میں بھی کوئی چھٹی ہالیڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. There was nothing called holiday. Every time spent with the family was the time spent as holiday. تو اب یہ وہ لے کے جا رہے ہیں اور لے کر آ رہے ہیں سامان, اور یہ تجارت عام تھی. ٹھیک ہے, تو یہ زبید قبیلے کا آدمی آیا تھا یہاں پر حج کرنے. یہ اپنے ساتھ کچھ سامان لایا تھا اور اس نے اس سامان کو وائل بن العاص کو بیچا, جو العاص بن وائل کو بیچا جو کہ عمر بن العاص کے فادر تھے. ٹھیک ہے, اچھا اب العاص کو جب اس نے بیچ دیا سامان تو ان سے اجرت مانگی, سامان کی قیمت مانگی, تو العاص نے کہا کہ ایسے کرو کہ تم حج کے بعد لے لو مجھ سے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, مجھے بھی کون سا ابھی حج کے لیے ان پیسوں کی ضرورت ہے, ویسے بھی مجھے جاتے وقت ہی چاہیے وہ پیسے, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ چلا گیا حج کرنے. حج کر کے جب اس نے آ کر اس نے کہا کہ مجھے وہ میرے سامان کے پیسے دے دیجئے, تو العاص نے کہا کہ ایسے کرو کہ کل آ جانا. پھر وہ دوسرے دن گیا, اس نے کہا پھر کل آ جانا. پھر وہ دوسرے دن گیا, اس نے کہا کل آ جانا. اس کے بعد اسے سمجھ میں آ گیا یہ آدمی جو ہے یہ مجھے پیسے دینے والا نہیں ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں نا جب کوئی آپ کو ٹال مٹول کرتا ہے اور اس کے پاس ایکچولی پیسے ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسے ہیں, وہ مالدار ہے, وہ اپنے لیے گاڑی خرید رہا ہے یا گھر خرید رہا ہے یا وہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس آدمی کے پاس ہے, مجھے نہیں دینا چاہ رہا واپس جو ادھار لیا اس نے مجھ سے, یا جو اس کے پاس میرے پیسے بنتے ہیں یہ بس مجھے میرے پیسے نہیں دینا چاہ رہا ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں. جب وہ یہ سمجھ گیا تو اب وہ کیا کرے. اگر وہ ان میں سے کسی قبیلے کا آدمی ہوتا تو پورا قبیلہ کھڑا ہو جاتا اور وہ لڑائی کرتا, العاص پہ پورا دھماکہ دار لڑائی اور حملہ کرتا کہ بھائی تم نے ہمارے آدمی کے پیسے نہیں دیے, تم نے یہ فراڈ کیا ہے, تم اس کے پیسے اس کو لوٹا دو. لیکن یہ بندہ یہاں کا نہیں ہے, یہ بندہ آ رہا ہے کہاں سے, یمن سے. اس کا قبیلہ سب یمن میں ہے. وہ کہاں سب کو بلائے گا کہ آؤ آ کے میرا بدلہ لو یا میرے لیے لڑو, کیا کرے وہ. تو وہ کیا کرے گا ایسے موقع پر. ٹھیک ہے, ایسے موقع پر کیا ہوتا تھا, اب میں آپ کو بتاؤں گی تو یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ. میں آپ کو آج کے زمانے کے حساب سے بتاؤں گی تو پھر یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ. ٹھیک ہے, کہ دیکھیں وہ کیا کرتے تھے. ایسے ٹائم پہ یہ لوگ بیٹھ کے پوئٹری لکھتے تھے, اور سبحان اللہ پوئٹری آتی تھی ان لوگوں کو. ایک کلچر تھا, it was a very poetic culture. Poetry was something everybody could recite poetry or write poetry, most of the people, and they appreciated poetry. آج تو لوگوں کو بولو پوئٹری تو بھاگ جاتے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, بہت کمرشل لوگ ہیں سب. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ پوئٹری کا دور تھا. And that's why Quran came in a poetic style. Do you realize? All the ayahs are very poetic, written also poetically and rhyming also. ٹھیک ہے, why did Allah have to rhyme it as poetry? Because that was most appealing. It was time of prophets, poetry, poets. ٹھیک ہے, تو اس نے بیٹھ کے پوئٹری لکھی, اور اس پوئٹری میں اس نے کیا کیا لکھا. He said, پہلے تو ان کو ایڈریس کیا, اے قبیلہ فہر. فہر کون ہے؟ ابھی آپ کو کچھ ہفتے پہلے سارا شجرہ نسب بتایا تھا. فہر کون ہے؟ فہر قریش. ٹھیک ہے, قریش لقب تھا, فہر از قریش. تو کہتا ہے اے فہر کے قبیلے والوں, تم پر زیبا نہیں دیتا کسی کو اس طرح سے برے سلوک سے ٹریٹ کرنا.
تم انصاف کا دعویٰ کرتے ہو اور میرے ساتھ ناانصافی کرتے ہو. ایک تو میں مسافر ہوں تمہارے پاس, ایک تو میں اکیلا آیا ہوں, اور اوپر سے تم میرا حق ادا نہیں کرتے اور حقدار بنتے ہو. اس طرح کی اس نے پوئٹری لکھی. پہلے تو کچھ لوگوں میں بیٹھ کے اس نے سنائی, اس کے بعد یہ مکہ میں حرم میں پہنچا اور حرم میں کھڑے ہو کر اس نے لاؤڈ یہ پوئٹری شروع کر دی, سب کو سنایا. اب اس طرح فہر کی بدنامی ہو رہی نا. بالکل ایسا ہی اب میں آپ کو آج کے زمانے کی ریلیشن شپ بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آج اگر کوئی مدعا ہے ہمارے بیچ میں ایسا جس کے لیے کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہے, سپوزنگ اٹس مائی لائف, چلے ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ ٹیچر رائٹس ہیں, سیلری نہیں مل رہی مجھے, یا کسی نے سیلری کم کر دی ہے ہماری, یا کوئی اور ہمارے رائٹس ہیں, وومن رائٹس ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایسے رائٹس ہیں جو میرے قطع ہو رہے ہیں اور کوئی مجھے ہیلپ کرنے والا نہیں ہے, نہ میرا کوئی باپ ہے نہ بھائی ہے, یعنی میرا قبیلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اس وقت ایک فورن کنٹری میں ہوں, میں کیا کروں گی آپ کو پتہ ہے؟ what do we do? simple, we go to social media, انسٹاگرام پہ پوسٹ کرو, فیس بک پہ ڈال دو اسٹوری, آج کل اسٹوری آ جاتی ہے فیس بک پر, یوٹیوب پہ پورا میسج ڈال دو, واٹس ایپ پہ ڈال دو. What's happening? We are trying to reach out to general public to help us. ٹھیک ہے, اس زمانے میں تو یہ میڈیا نہیں تھا, so there was the only media was a personal media. تو وہ چڑھ گیا حرم کے اوپر اور وہاں چڑھ کے اس نے وہاں ساری اپنی پوئٹری کہہ ڈالی. تو جتنے لوگ تھے انہوں نے ساری پوئٹری سنی. جسٹ لائک وین وی آل ہیئر, واٹس ایپ پہ ایک آتا ہے وہ فلائنگ سب طرف چلا جاتا ہے میسج, انسٹاگرام پہ ڈال دو, ٹویٹر پہ ڈال دو, آپ فیس بک پہ ڈال دو, سوشل میڈیا پہ ڈال دو, کچھ بھی سب کچھ پھیل جاتا ہے. And when you need help, it's very easy. And there are lots of people who found help like this. جیسے ایک بچہ, in fact میں اس بچے کے پیرنٹ سے ملی اور اسی طرح اس نے مجھے اپنی سٹوری سنائی کہ آپ کو پتا ہے کہ میں وہ ماں ہوں جس کا بچہ جو تھا وہ ہاسپٹل میں تھا اور وہ اس سٹیج پر تھا, 70,000 درہم بل ہو چکا تھا, میرے بچی کو سانس نہیں آ رہی تھی اور اس کے آپریشن کو اتنے پیسے لگنے تھے, اس کا ایسے ایسے علاج ہوا. پھر مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں, میں نے اخبار میں لکھ دیا, پھر سوشل میڈیا پہ لکھ دیا, اینڈ شی سیڈ اتنی ہیلپ آئی کہ سارا بل بھی پے ہو گیا اور اس کے بعد اتنے تھے پیسے کہ ہم بچے کی اب تک علاج کے لیے رکھے ہیں, جو اب تک اس کا علاج ہو رہا ہے. تو how it helps, okay, this is today and this the story I'm telling you, یہ اس وقت اس طرح ہیلپ لیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. So he said I'm being unjustly treated by the قبیلہ of فہر, ٹھیک ہے. اچھا, جب الزبیر نے سنا, اوکے, عبداللہ بن الزبیر, جب اس نے سنا کہ یہ سب باتیں ہیں, اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم سب کنوین ہوتے ہیں میرے انکل کے گھر میں. ان کا انکل کون تھا؟ عبداللہ بن الجدعان, ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن الجدعان was somebody like رشتے کا, سمجھے آپ, رشتے کا نانا دادا لگتا تھا آف عائشہ رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. اوکے, عبداللہ بن جدعان, یاد رکھیں اس نام کو کیونکہ آگے بھی میں اس کی کچھ سٹوریز بتاؤں گی, پھر بھولنا نہیں آپ کے یہ کون تھے, ٹھیک ہے. عبداللہ بن جدعان was عائشہ رضی اللہ عنہ's great grand father but uncle, ٹھیک ہے, and he was the uncle of الزبیر. اچھا, اب کیوں ان کے گھر میں کنوین کی یہ میٹنگ؟ کیونکہ الزبیر جو عبداللہ الجدعان تھے, ایک تو وہ he was one of the noble men, ٹھیک ہے, بہت شریف آدمی تھے,
he was a problem solver. سب لوگوں کی مشکل میں آ جاتے تھے سامنے, حل کرتے تھے. ایک تو چیف تھے, ایلڈر تھے اس وقت کے. he was a wise person, ٹھیک ہے. اینڈ دوسری چیز یہ تھی کہ زبید کے قبیلے کا آدمی وہ اتنی ساری جب بات کر رہا تھا تو ظاہر ہے لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ کس سے سودا کیا ہے اس نے فہر میں, کس سے سودا کیا ہے, کیا چاہ رہا ہے. پتا چلا کہ it was Alas bin Wa'il. اب Alas bin Wa'il was not an ordinary man in Fihr of the Quraysh قبیلہ, ٹھیک ہے. Alas bin Wa'il جو عبداللہ بن الاس کے فادر تھے, he was a very strong man. He was a politician. He was a strong man. He was a nobleman too. Okay. And he was a very big businessman. And he was a very wealthy man. And he was a politician. Please mark that in your mind what I'm saying. He was a politician. کوئی نہیں چاہتا کہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ پنگا لے جو ایک پولیٹیکل بڑی پوسٹ پر ہو. You don't want to get into bad books or wrong books of such people. Okay? تو کیا ہو رہا تھا؟ This man went to many people individually. ایک ایک کے پاس گیا ہے یہ جو فہر کے قبیلے کے تھے, قریش کے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے, ان کے پاس یہ گیا ہے اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ الاس بن وائل نے مجھ سے ایسے سودا کیا, میرے پیسے نہیں دے رہا ہے. ان لوگوں نے کہا بھائی دیکھو میں تو آج بزی ہوں, میں آج نہیں ہیلپ کر سکتا, آپ ایسے کرو اس کے پاس چلے جاؤ. وہ بیچارہ دوسرے کے پاس گیا, وہ کہے کہ نہیں میں تو اس میں دخل دے نہیں سکتا, آپ ایسے کریں اس کے پاس چلے جاؤ. پھر وہ کسی تیسرے کے پاس گیا, اس نے بھی کچھ ایسی بہانہ بنا دیا, تو تب یہ سمجھ گیا یہ کوئی سننے والا نہیں ہے یہاں. الاس کے کوئی قریب جانا نہیں چاہتا, اس سے کوئی مقابلہ یا کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد ہی اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ میں یہ پوئٹری لکھوں اور سب کو اکٹھا کر کے اپنے دل کا حال بتاؤں کہ میں نقصان میں ہوں اور کوئی میری مدد بھی نہیں کر رہا, یہ کیا سلوک ہے آپ کا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, اب یہ آ گئے, الزبیر نے یہ میٹنگ بلائی ہے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں. اب یہ سب جمع ہو رہے ہیں فیصلہ کرنے کہ آخر اس کا کیا حل نکالا جائے. اس فیصلے کو جو عبداللہ بن الجدعان کے گھر ہوا, اس کو کہتے ہیں حلف المطیبین اور دا ٹریٹی آف فضول, اور وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کیوں. anyway, تو اس ٹریٹی میں, اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ چاہے جو مظلوم ہے, چاہے وہ ہمارا قبیلے کا ہو, ہمارے گاؤں یا ہمارے آس پڑوس کا ہو, یا باہر کا ہو, بالکل غیر بھی ہو, لیکن مظلوم کا ہم ساتھ دیں گے, ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے, چاہے ظالم ہمارا اپنا سگا بھائی کیوں نہ. So this treaty was decided and this pact was made کہ کوئی بھی ہونے دو, لیکن ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے, ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے, چاہے مظلوم کوئی بھی ہو اور ظالم کوئی بھی ہو. So there would be no favoritism because they had to give this strong message to Al-As bin Wa'il and get this man his حق, کیونکہ یہ تو حق کی جنگ تھی, حق کی بات ہو رہی تھی, حق کی ٹریٹی تھی. تو یہ معاہدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. And this pact was announced and sealed by people. جیسے کہتے ہیں نا کہ سب کی سگنیچرز لی گئی, بھائی چلو اب معاہدہ ہو گیا ہے. تو جتنے قبیلوں نے یہ معاہدے میں حصہ لیا ہے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں, everybody's names and signatures should be there, correct? اس زمانے میں کوئی لکھا پڑھا تو تھا نہیں. تو how would they make a treaty of this kind? لکھت پڑھت کیسے کرتے, ہر کوئی کیسے شریک ہوتا؟ اگر میں لکھنا ہی نہیں جانتی ہوں, انگوٹھا چھاپ ہوں, تو کیسے میں اپنا نام یا دستخط کروں کہ پتہ چلے کہ یہ میں ہوں, میرا ہے یہ نام اس میں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس یہ اس وقت دستور تھا کہ پرفیوم کا بول رکھا جاتا تھا اور اس میں انگلیاں ڈپ کر کے سب اپنے اپنے ہاتھ کے انگلیاں اس پر لگاتے تھے. پتہ چلتا تھا یہ فلاں کے ہاتھ ہے, یہ فلاں کے ہاتھ ہے, یہ فلاں کے ہاتھ ہے, کیونکہ ایک انگوٹھے سے تو ہم صرف اس کے وہ پرنٹ دیکھ سکتے نا, وہ تو اب ہو رہا ہے.
اس زمانے میں ہاتھوں کا نقشہ دیکھا جاتا تھا, یہ کس کے ہاتھ ہیں. تو وہ پرفیوم میں ڈپ کر کے, ٹھیک ہے, کیونکہ پرفیوم میں وہ there is something in that perfume which stays, it does not evaporate. تو وہ اس کو ایسے ایسے کر کے سب لوگ ایک پیپر پہ, سب لوگ, کیونکہ اس وقت کوئی قلم ولم تو وہ سب تھا نہیں, تو وہ ایک تختی تھی یا پیپر تھا یا بورڈ تھا, کوئی تھا جس پہ وہ لوگ سب یہ پرفیوم میں ڈپ کر کے اپنی انگلیاں اس پر چھاپ دیا کرتے تھے. اینڈ دیٹ واز لائک a sealed pact done between all these people that they will abide by the law which was spoken on this day in Abdullah bin Judan's house. That's it. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمیں کون سے لیسنز ملے جو بھی بینیفٹ کرنے کے ہیں, ٹھیک ہے, which we derive from these Fujur wars and this treaty that was finally made to stop these Fujur wars. There should be no Fujur wars anymore. ٹھیک ہے, جو بھی مظلوم ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے, لڑائی نہیں کریں گے, ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے, اور there will be no more wars. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو حدیثوں میں اور سٹوریز میں ملتا ہے, انہوں نے کبھی اپنا ریگریٹ نہیں بتایا for taking part in these wars. He did not show any regret for taking part in these wars. Of course, some people say he never really took part in the war. He did not fight the war. Yes, maybe, but he did take part in the war. He was helping, aiding, supporting. You are part of it, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کبھی ریگریٹ نہیں کیا for participating in it. This is one, ٹھیک ہے. So that gives us the lesson that it is permissible to fight for reasons other than religion. That means for a societal cause, we can fight. And it's okay to fight for a societal reason. And I'll please explain what it is. So آپ لوگ جا کے سب یہ نہیں کہنا درے شوار تو کہہ رہی we can fight now for any reason other than religion. نہیں, میرا مطلب اب میں آپ کو اور کلیئر کرتی ہوں. With due respect to all the, whatever causes we may fight for in دنیا, like for instance اگر ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, چیچنیا کے لیے, فلسطین کے لیے, یا اس طرح کے کسی بھی کاز کے لیے, یا مکے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یا مدینے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یا جیروسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ہم یہ ان وارز کے لیے ہم بہت دل سے آگے بڑھ کے آواز اٹھاتے ہیں. with due respect to that, اس کے لیے میں نہیں کہہ رہی کہ وہ نہ کریں آپ, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں اگر کوئی یتیم کا حق مار رہا ہے اور وہ یتیم مسلمان نہ ہو سکتا ہے وہ یتیم کوئی اور ہو, پر وہ یتیم ہے, اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ہے. اگر کوئی بیواؤں کو نہیں دیکھ رہا, اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ہے. اگر کوئی طلاق یافتہوں کو بری طرح ٹریٹ کر رہا ہے, ان کے لیے آواز اٹھانی ہے. اگر کوئی کسی کے رائٹس ملے جا رہے ہیں, کوئی بکھر گیا ہے اپنے رائٹس بلا بلا کر, تو آپ کو ان کے رائٹس کو لے کر چلنا ہے آگے اور ان کو ان کا حق دلانا ہے. تو یہ سوسائٹی جو ہے اس کے لیے جسٹس مانگنا اور اس کے لیے آواز اٹھانا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو بس صرف ریلیجس کازز کے لیے ہی لڑ سکتے ہیں, ہمیں نہیں فرق پڑتا, ہم یتیموں کے لیے پیسے دے دیتے ہیں, ہم نہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر میں بلڈ ڈونیٹ کرنے جاؤں گی تو کیا میں جا کر ڈونیشن سینٹر میں یہ بولوں گی کہ یہ بلڈ صرف کسی مسلمان کو دینا؟ دے دو جس کو بھی, جس کی جان بچ سکے. اگر اللہ نے اس کے حصے میں ہدایت لکھی ہوگی تو ہو جائے گی. کیا پتہ کوئی مسلمان ہے جس کو میرا خون دیا جائے اور وہ نکل کر کچھ غلط کام کرے, اور کیا پتہ کسی نان مسلم کو میرا خون دیا جائے اور ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد مسلمان ہو جائے. ہم نہیں جانتے. ہم تو ایک انسان کی حیثیت سے صرف مدد کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی چیزوں کے لیے آگے بڑھنا, چاہے وہ ارتھ کویک ہو یا وہ کسی کی ہو سکتا ہے کسی کی پرسنل لائف میں کوئی پرابلم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, سب کو بڑھ کے جانا چاہیے اور اس کو مدد دلانا چاہیے. کوئی لڑکی ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے,
سب کو چاہیے کہ کمیونٹی بن کے جڑ جائیں, جا کر اس کے گھر والوں سے مقابلہ کریں اور اس کو ریسکیو کریں. کوئی بھی ایسا معاملہ ہو, we should get together and help in the society. That is what we should be doing. ٹھیک ہے. تو this treaty and this wars teach us this one lesson. Number 2, this treaty also shows that one can actively involve in all kind of societal justice, not religious, public causes. Be an active part of the society, no matter which society you live in, whether it's a Muslim society, non-Muslim society. There is always injustice in every society. Deal with that. Help them. Fight for such causes. Okay. Okay. Then child abuse. اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بچے پر ظلم کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو اور نہ مسلمان ہو, کسی بچے پر ظلم ہو رہا ہے, کم آن, let us all go. دھاوا بولیں اس گھر میں, اس کے ماں باپ کو دھمکائیں اور اس بچے کو بچا لیں اس چائلڈ ابیوز سے. اس کو آگے لائیں, باہر سوسائٹی پہ لے کر آئیں, باہر سامنے. کوئی عورت ہے, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کے بچے, اس کا شوہر, سب اس کو مل کر ظلم کر رہے ہیں, اس کے جا کر سب مل جائیں, مل کے جا کے اس کے گھر والوں سے بات کریں, کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے ظلم, یہ ظلم بند کیا جائے. These are the causes. This is what this treaty teaches us. ٹھیک ہے. And women abuse, poverty, سیلاب ہیلپ کرتے ہیں ہم, وہ تو ساری یہاں تو باڈیز بن جاتی ہیں اتنی ساری کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ سیلاب وکٹمز, ارتھ کوئک وکٹمز, ایسا کچھ ہوتا تو پوری کنٹری چلی جاتی ہے ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے کازز ہوتے ہیں نا, جیسے یہ قبیلہ زبید کا ایک آدمی تھا, اس کا ایک چھوٹا سا ڈیلنگ تھی, بزنس ڈیلنگ. امیجن کریں کہ اس نے کچھ بیچا تھا, اس کو اس کے پیسے نہیں ملے تھے, اتنی سی بات تھی, اس پر پورا قبیلہ بیٹھا اور ایک ٹریٹی بنی. What does it teach you? ایک بندے پر بھی نا انصافی اگر تم دیکھتے ہو اور جانتے ہو, سب مل جاؤ, مل کے اکٹھے ہو کر اس کے لیے کوئی تجویز ڈھونڈو اور سالڈ طریقے سے اس کو سیل کرو. وہ ان پڑھ تھے, لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے, انہوں نے ایسی ٹریٹی بنائی اور سیل کی. ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اور آپ کیوں نہیں مدد کرنے اترتے لوگوں کی؟ ہم کیوں سوچتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے؟ یہ بھی تو اس کا پرسنل معاملہ تھا, اس نے بیچا, کیوں بیچا, ہم کیا کریں بھائی, نہیں دے رہا وہ اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, انہوں نے کہا ناانصافی ہو گئی ایک آدمی کے ساتھ, وہ بیچارہ آیا اتنی دور سے, اس نے کچھ بیچا اور اس کا سامان لے لیا اس نے اور پیسے نہیں دے رہا. کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے نا, لیکن دیکھیں this teaches us something here. ٹھیک ہے. So fighting against injustice, this is what this treaty teaches us. We have to fight against any form of injustice, any form of injustice. ٹھیک ہے. تو unfortunately only if we keep talking, debating, it doesn't help. Okay. And دیکھیں آپ کہ he was the youngest participant who was part of this treaty. Who? نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف 20 سال کے تھے جب یہ ٹریٹی بن رہی تھی. So he had just crossed his teens. He was still considered as a young boy. پر ان کو شامل کیا گیا تھا اس ٹریٹی میں, اور اس ٹریٹی میں ان کو شامل کر کے this shows Quraysh's good values. Okay. So this is how it was done, the treaty. Time kya hua hai? Okay, so I can, okay, now we will start a new topic about the Seerah, which was marriage to Khadija. Hopefully I'll be able to probably should we keep it marriage to Khadija for next week? Let's keep it simple. آج ہم نے پورا وہ کیا ہے الحمدللہ. اچھا, آپ کو یہ تو بتایا نہیں کہ why this treaty of فضول اور this حلف المطیبین, اس کا نام treaty of فضول کیوں تھا؟ What does فضول means? اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے تو آسان ہے نا, فضول باتیں نہیں کرو.
What is فضول؟ نانسنس، ویسٹفل، بیکار چیزیں. ہم کہتے ہیں فضول ہے سامان. یہ سب تم فضول سامان کیوں لے آئے؟ یہ سب فضول باتیں ہیں، مت کرو. یہ فضول ٹریٹی تھی. یہ ٹریٹی ان چیزوں کے لیے تھی جو فضول ہیں. فضول کے جھگڑے تھے یہ، بالکل فضول کے جھگڑے. اس لیے اس ٹریٹی کا نام تھا ٹریٹی آف فضول، حلف المطیبین، کیونکہ یہ فضول معاملوں پہ جھگڑا کرتے تھے، اس لیے اس کو ٹریٹی آف فضول کہا. ٹھیک ہے. تو دس واز اے ویری میجر پارٹ آلسو آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سی ابھی وہ گرو ہو رہے ہیں، ابھی 20 سال کے ہیں، ابھی ہم نے 20 سال ان کی کور کرنی ہے. ٹریٹی آف فضول ہو گئی ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی سوشل جسٹس کے لیے آگے آگے تھے. اب آپ دیکھیں ان کی لائف، جیسے جیسے ہم سیرہ کریں گے نا، ہم ان کے ہر پہلو پہ نظر رکھیں گے. کوئی بھی یہاں پہ بات جو میں آپ کو سناؤں گی، واقعہ یا قصہ یا ان کی سیرہ کو لے کر، there is a purpose for it. We have to take lessons from it. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی میں کور نہیں کر رہی ہوں. سب کے پیچھے ایک ایک کہانی ہے، ایک ایک لیسن ہے جو ہمیں لیتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی نیکسٹ 2 topics that we have to do is about marriage to Khadija. Let us begin. We can do maybe 10 minutes and we will close inshallah, because just let me begin, then we'll continue with the marriage of Khadija. Okay. سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دوں کہ لیٹس گو بیک ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینگ اے شیپرڈ. ٹھیک ہے. چرواہے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک بڑی بہن تھی جن کا نام تھا حالہ. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس بکریاں تھی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو along with another boy دونوں کو ہائر کیا بکریاں چرانے کے لیے. آپ کو بتایا میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ جو اس طرح کی فیملیز تھی جن کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، وہ ان کو جا کے کہتے تھے کہ میں آپ کے بکریاں چرا لاتا ہوں، آپ مجھے کچھ اجرت دے دینا. تو حالہ ہائرڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم along with another boy، اور ان دونوں کو ہائر کیا اور یہ گئے بکریاں چرانے. جب بکریاں چرا کے لوٹے تو اس دوسرے والے لڑکے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلو چل کے اپنی اجرت لے لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ایسے کرو کہ تم جا کے ہم دونوں کی اجرت لے آؤ، اور تم میری طرف سے بھی تم اجرت لے کے آ جاؤ اور مجھے دے دو. مجھے شرم آتی ہے جاتے ہوئے، کیونکہ normally men would deal with these things, but because خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کوئی آدمی نہیں تھا، تو اس لیے ان کی بڑی بہن نے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے سارے کام خود کرتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں نہ ان کے فادر گزر چکے تھے. and I don't think that there is a mention of her brother, and she was divorced twice. ٹھیک ہے. ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں اور دونوں کی ڈیورس ہو گئی تھی. پہلے میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ آپ کو بیچ میں دے دیتی ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گی کہ وہ اجرت لینے گیا تو کیا ہوا، because it's important for me to explain to you Khadija's background first. okay, رضی اللہ عنہ. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھیں قریش کے قبیلے کی مہذب فیملی سے تھیں. ان کی پہلی شادی ہوئی، اس سے انہیں بچے ہوئے. آئی تھنک ان کی 2-3 بیٹیاں بھی تھیں، ایک بیٹا بھی تھا، اور وہ ہسبینڈ سے ڈیورس ہو گئی، نہیں بنی. پھر انہوں نے دوسری شادی کی، دوسری شادی بھی ڈیورس ہو گئی، اس سے انہیں کوئی بچہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو پہلے ہسبینڈ سے جو بچے تھے اس میں ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی انہوں نے حالہ ہی رکھا تھا. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک بڑی بہن تھی جن کا نام تھا حالہ. اب جب وہ پہلے ہسبینڈ سے ڈیورس ہوئی تھی تو اس سے تو ان کو بچے ملے تھے، 3-4 بچے ہو گئے تھے. جب دوسرے ہسبینڈ سے ڈیورس ہوئی تو وہ ہسبینڈ بہت امیر آدمی تھا، وہ بہت بڑا بزنس مین تھا. جب وہ گزرا تو آپ کو پتا ہے کہ نارملی عرب
اس زمانے کے عرب میں حجاز میں یہ پری اسلامک دور ہے، یاد رکھیے اس پری اسلامک دور میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھیں آپ، کوئی حقوق نہیں تھے عورتوں کے، ان کو کوئی وراثت نہیں ملتی تھی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کیسے مل سکتی تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ جو شوہر سیکنڈ والا جو شوہر تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کا نہ باپ تھا، نہ بھائی تھا، نہ کوئی اولاد تھی. He was a loner. تو automatically everything belonging to him came in the hands of خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سب کچھ خود سنبھالنا پڑا، سارا بزنس ان کے ہاتھ میں آ گیا. تو اب ان کے پاس اتنی پیسے تھے کہ وہ لوگوں کے ساتھ وہ ٹریڈ کا معاملہ خود کرتی تھی، اور اکثر وہ لوگوں کو ہائر کر کے کراتی تھی کیونکہ وہ خود تو جا کے کر نہیں سکتی تھی بزنس. تو وہ جو بھی تجارت کا مال لینا، بیچنا، واپس لانا، حساب دکھانا، اکثر ان کو لوگ دھوکہ دے دیتے تھے کیونکہ وہ عورت تھی. تو وہ ہائر کرتی تھی لوگوں کو، وہ جاتے تھے لے کر سامان، جب بیچ کر آتے تھے تو کچھ ایسا الٹا سیدھا حساب دیتے تھے کہ ان کو تھوڑا سا ملتا اور باقی وہ اپنے جیب میں رکھ لیتے. اور یہ بیچاری سمجھ نہیں پاتی کہ کیا ہوا، لیکن سوچتی رہتی کہ نہیں اتنا ملنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے تو اتنا دیا نہیں مجھے، اب کیا کریں، مجبوری ہے. کیونکہ she didn't go with them to check کہ کیا کتنی ڈیلنگ ہوئی، اور اس زمانے میں تو بل رسید تو ہوتے نہیں تھے، بھروسے پہ سارا کام ہوتا تھا. آپ ہائر کریں بھروسے والا آدمی، وہ جا کر سارا مال دیتا اور لیتا تھا، اور وہ جو حساب بتایا وہ حساب آپ کو ماننا پڑتا تھا کیونکہ لکھت پڑھت تو تھی ہی نہیں. اب ایسے میں یہ خدیجہ کے حالات تھے. تو خدیجہ اکیلی رہتی تھی اور ان کی بہن ان کے پاس آتی جاتی تھی اکثر، کیونکہ وہ ان کے پاس رہتی تھی کیونکہ اکیلی تھی. تو خالہ نے یہ بکریاں ان دونوں کو بھیجا ہائر کر کے کہ جاؤ جا کے چرا کر آؤ. لیکن جب وہ لڑکے نے کہا کہ نہیں میں اکیلا نہیں جا رہا، تم بھی آؤ ساتھ میں، ہم اپنی اجرت لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے شرم آتی، میں عورتوں کے پاس نہیں جا رہا اجرت لینے، تم لے کے آ جاؤ نا میری اجرت بھی. اور وہ باہر ہی کھڑے رہے. تو جب یہ لڑکا اندر گیا تو حلا گھر میں نہیں تھی، وہ باہر گئی نہیں تھی، اور خدیجہ گھر میں تھی. تو خدیجہ نے آ کے باہر پوچھا دوسرا کہاں ہے، تم دو کی اجرت مانگ رہے ہو تو دوسرا کہاں ہے؟ تو میں اس کی اجرت تمہیں کیوں دوں، اس کو بلاؤ میں اسی کو دوں. اس نے کہا اس کو بہت شرم آتی ہے، وہ عورتوں سے اجرت لینے میں بہت شرماتا ہے، وہ باہر کھڑا ہے. تو اس نے کہا نہیں اسے اندر بلاؤ، میں اس کی اجرت اسی کو دوں گی. تو وہ اندر آئے تو نیچے منہ کر کے کھڑے رہے، اس نے ان کو اجرت دی. اور جب وہ چلے گئے تو وہ یہی کہتی رہی میں نے ایسا بندہ کبھی نہیں دیکھا جس کے نظریں نیچی تھیں، اتنا ادب تھا اس میں، اتنا خوبصورت اور خوب سیرت تھا، اور اتنا پیارا سا تھا. مطلب وہ ان کے دل میں اسی وقت آ گئے تھے کہ وہ ان کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہی تھی. ٹھیک ہے. So this was the first ملاقات of خدیجہ رضی اللہ عنہ with نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو اوپینین تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھتی تھی، ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ لگا کہ he would be the best man to hire for her business also, and that is the reason she sent a word and she asked Nabi sallallahu alaihi wasallam to come and said کہ میرے کیراوین کا جو بزنس کا کام ہے سیلز کا، وہ میں چاہتی ہوں کہ تم سنبھالو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی ایکسپیرینس نہیں ہے، میں تو چرواہا ہوں، میں نے تو کبھی سیلز کا کام کیا نہیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم جاؤ گے آؤ گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. اٹس لائک you'll get training on the job. تو جاؤ تم کو خود سمجھ میں آ جائے گی. Because I can trust you, that's why I want to send you with the caravan. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ I'm quite young, I don't even know the lane دین and the business. چلو کیراوین کی بات الگ، سیلز کی بات الگ، مجھے بزنس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، میں نے کبھی بزنس نہیں کیا. تب بھی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی میں چاہوں گی کہ تم جاؤ، کرتے کرتے تمہیں بزنس بھی آ جائے گا، کوئی بات نہیں، پر میں چاہتی ہوں کہ اس کیراوان کے ساتھ تم جاؤ. اور پھر انہوں نے اس کی وہ بھی باندھی
کہ جب، اور آپ کو پتا اس زمانے میں پھر یہ کیروین والوں کو جب آپ ہائر کرتے تھے نا بزنس کے اس کائنڈ آف کام کے لیے، تو آپ ان کو تنخواہ نہیں دیتے تھے. ایسے میں یو گیو دیم اے کمیشن. ٹھیک ہے، تو جو بھی تم میرا سامان بیچو گے، جو بھی میرا بزنس کر کے تم آؤ گے، اس میں سے جو منافع ملے گا اس منافع میں 70% میرے، 30% تمہارے، کیونکہ لاگت میری ہے، مال میرا ہے، کمائی میں نے ڈالی ہے، اس لیے 70% میں لوں گی اور 30% تم اپنی اجرت لے لینا. تو پروفٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا. 70% اونر رکھتا تھا اور 30% کام کرنے والے کو ملتا تھا. And he agreed. And so he went in his first caravan to do the business, and it was to a place called Busra. This Busra is not Basra of Iraq. It's not Bursa of Turkey. This Busra is a Busra somewhere outside Syria. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے کہا یہ کاروان کہاں جاتے تھے بزنس کے؟ یمن اور سیریا. تو یہ سیریا کے باہر ایک بسرا کا بازار تھا، بہت مشہور ہوتا تھا اس زمانے میں. بھائی بسرا کا بازار اتنا مشہور ہوتا تھا کہ لوگ دور دور سے آتے تھے یہاں پر سامان لینے اور خریدنے اور بیچنے. میں ایسے ہی بسرا کا بازار سوچ کے مجھے ایسے یاد آ رہا تھا. I don't know if it still exists or not, but جب میں چھوٹی تھی مجھے یاد ہے ایک بار ہمارے گھر والے سب، امی خالہ وغیرہ سب مل کر کوئی جگہ گئے تھے دور کال باڑا، جہاں پہ ہر جگہ سے سامان آتا تھا اور فورن گڈز اس زمانے میں سب وہاں کے اترتے تھے باڑا میں، اور یا لوگ بھی جو آتے جاتے تھے وہ وہاں لا کے خریدتے اور بیچتے تھے. تو باڑا چلے جاؤ تو آپ کو ہر چیز مل جاتی تھی. اینڈ اٹ واز اے بگ بازار. ٹھیک ہے، تو لائک دیٹ، اینڈ اٹس آلویز اے لٹل بٹ آؤٹ سائڈ دا ٹاؤن. وہ باڑا بھی اٹ واز ان دا سبربن ایریا آف دا سٹی، اٹ واز ناٹ رائٹ ان دا مڈل آف دا سٹی. لائک دیٹ بسرا کا بازار لگتا تھا جسٹ سیریا کے باہر، اور وہیں پہ یہ کاروباری کاروان جاتے تھے، اپنا سامان اتارتے تھے، خریدتے تھے، بیچتے تھے. ٹھیک ہے، جب یہ بسرا گئے اور جا کر واپس آئے، تو جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر رپورٹ دی کہ سامان بک گیا، یہ سب حساب ہے، اور انہوں نے سارے پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ 3 گنا پیسے مجھے ملے جو مجھے کبھی نہیں ملے تھے. جتنے مجھے ہر بار کوئی لا کے دیتا تھا اس سے 3 گنا زیادہ ملے. ایک گنا تو وہ لوگ چیٹنگ بھی کرتے ہوں گے، اور دوسرا گنا یہ تھا کہ obviously وہ اتنا دل لگا کے بیچتے یا حساب کتاب رکھتے بھی نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز میں ہاتھ ڈالا وہاں برکت تھی. تو اگر وہ گئے کاروان کے ساتھ تو اس میں بزنس بھی ٹھیک سے ہو گیا، سب مال بک گیا، سارے پیسے مل گئے، یہ برکت خود بخود ہوئی. تو جب انہوں نے لا کر دیا تو پورا حساب بھی صحیح سے دیا، سنسیریٹی سے، آنیسٹی کے ساتھ دیا، اور جب سب دے دیا تو انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنی کنیز میسرہ کو بھیجا تھا ساتھ میں، جسٹ ٹو کیپ این آئی. نیا آدمی ہے، اس کو کیروین میں بھیج رہے ہیں اور اس کو بزنس کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے، کسی ریزن سے انہوں نے کہا تھا میسرہ بھی ساتھ جائے گی جسٹ فار ہیلپنگ اراؤنڈ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ہمارے بزنس کے بارے میں پتا ہے. تو انہوں نے میسرہ سے پھر رپورٹ لی کہ بھائی بتاؤ کہ کیسا رہا کاروان کا، یہ کیسے یہ سب بزنس کیا. میسرہ نے تو جو تعریف کے پل باندھے. اس نے کہا کہ بی بی آپ کو نہیں پتا یہ آدمی کیسا آدمی ہے، اتنا سنسیئر، اتنا سچا، اتنا ایماندار، ایک ایک پائی کا حساب رکھا، ایک ایک چیز دل سے بیچا، ایک ایک چیز کو پوری، اس نے ایک منٹ کو ویسٹ نہیں کیا. تو he was hard working, he was honest, he was sincere, he kept the accounts and he did his best in his work, and he kept the time also, کہ یہ نہیں کہ ٹائم ویسٹ کرے، اور سب کچھ کر کے ڈبل ٹرپل پروفٹس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اور جب میسرہ سے انہوں نے سب کچھ سنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، تو she decided
to give him 50%. She said, تم نے مجھے اتنا منافع دیا ہے, اتنا منافع تو مجھے کبھی نہیں ملا تھا, تو میں 50% رکھوں گی اور تم 50% کے حقدار ہو, تو let's do 50-50. And she gave him 50% and she kept 50%. And then at that time, when she got this report from Maisara, she started feeling more towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Already وہ ایک impression تو آ ہی چکا تھا کہ وہ دل میں آ گئے تھے کہ oh, I've never seen a man like this who didn't even look at me. He was looking down and talking, and he was so sincere. He was shy to take even the ujra from me and things like that. Or abhi, this was the second time. So she started really feeling towards him, and that is the reason why she offered him generously the commission also. Okay. And ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی, ان کی جو ایٹیٹیوڈ تھا آف ہمبلنس, ان کی سنسیئرٹی, یہ سب ان کے دل کو بھا گئے. ٹھیک ہے. اینڈ شی اسٹارٹیڈ فیلنگ لو ٹوورڈز ہم. Having said that, I want to explain to you that there is nothing wrong in having a love marriage or having love for somebody, as long as you channel the love the right way. You don't start flirting around or having fun around or getting to know around. Ye sab allowed nahi hai Islam mein. Yes, if you love somebody, you may initiate and send convey the person that you are interested in him. For a woman, I'm saying, as we all know that she was much older, twice married, okay, and twice divorced. Uske baad bhi unhone yahi bataya کہ اس کے باوجود اگر وہ کسی سے پیار کرتی ہیں اور اس کو ہنٹ دیتی ہیں یا کنوے کرتی ہیں انہیں ایک میسج کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, کہ آپ کو انٹرسٹ ہے مجھ میں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو کیپ اٹ ان مائنڈ that there is nothing wrong in loving somebody, as long as you can channel it into a marriage proposal, convey it and get it done in the proper way. Okay. So 3 months after the Busra trip, 3 مہینے کیا ہوتا رہا کہ ان کی ایک آنٹی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی, ان کا نام تھا نفیسہ. ٹھیک ہے. تو وہ نفیسہ سے بہت ہی زیادہ, بہت دل سے پیار والی باتیں کر رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, مطلب تعریف میں کہ وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں. تو I wish I could marry him. So نفیسہ نے کہا تمہیں پسند ہے وہ, تم اس سے شادی کرنے کو راضی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے, تو تم مجھ پہ چھوڑ دو, تم ریلی اس سے شادی کرنا چاہتی. تو اس نے کہا I wish I could marry him. I'll be very happy to have a husband like that. ٹھیک ہے. تو she said don't worry, I will go and speak to him. تو وہ گئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھا کہ کیسا رہا تمہارا ٹرپ, کیا ہوا, کیسا رہا, تم خوش ہونا اس کام سے, یہ وہ. پھر انہوں نے ان سے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کون مجھ سے شادی کرے گا, میں تو ایک چرواہا ہوں, ابھی کچھ کام ملا ہے پہلی بار, میرا تو نہ باپ ہے نہ کوئی بھائی ہے, میرے سے کون شادی کرے گا؟ کیونکہ دیکھیے آپ کو اس زمانے کا حال پتہ ہے نا, آدمی کو دینا پڑتا تھا. تو اب اگر ایک آدمی غریب ہے تو اس کو کون پوچھے گا, کیونکہ کون کرے گا اس کی شادی اور کون اس کے لیے مہر دے گا. تو اینی وے وہ کہنے لگے کہ میں تو غریب آدمی, مجھے کون دے گا اپنی بیٹی. تو انہوں نے کہا کہ اور اگر میں تم سے کہوں کہ خدیجہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے, تو تم کیا کہو گے؟ تمہیں خدیجہ کیسی لگتی ہے؟ تو انہوں نے فوراً, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے خدیجہ پسند نہیں ہے, میں ان سے شادی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا خدیجہ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کیا دیکھا مجھ میں, مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نفیسہ گئی, انہوں نے جا کے خدیجہ سے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے. خدیجہ نے کہا کہ اس کو یہ کہو, تو وہ یہ آ کے یہ کہتے لگی. اس طرح ٹو اینڈ فرو 3 مہینے چلی یہ بات. ٹھیک ہے. آفٹر 3 months ان کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک انکل تھے عمر بن الاسد, وہ ان کے آئی تھنک چچا تھے عمر بن الاسد. وہ آگے بڑھ کر آئے اور انہوں نے نکاح پڑھایا اور ابو طالب نے خطبہ دیا نکاح کا. ٹھیک ہے. تو ان کا نکاح ہوا
by Amr bin Asad. اور خطبے میں آف کورس وہ خطبہ کیا تھا, وہ تو ابو طالب خطبہ دے رہے تھے, تو انہوں نے, ان کا تو یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے لینیج اور اپنی فیملی, اپنے دادا پردادا کی بات کیا کرتے تھے, اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس خاندان کا بیٹا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے, یہ اس خاندان سے بلونگ کرتا ہے, اور اس خاندان کا یہ سب سے بہترین بچہ ہے, which was true. ٹھیک ہے, تو that was the خطبہ of ابو طالب, and this was the this thing. اور مہر کتنی تھی ان کی؟ مہر according to the حدیث ان کی مہر تھی 12 سکے چاندی کے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم ان 12 سکے چاندی کو آج کی کرنسی میں دیکھیں تو it will come to around maybe $1,000, not less than that. ٹھیک ہے, تو 32 روپے 8 آنے ٹائپ چیز کوئی نہیں تھی. It had to be a proper مہر. ٹھیک ہے, تو it was around 12 چاندی کے سکے. That was the مہر of خدیجہ and محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ it was around $1,000 آج کی کرنسی میں. مجھے باقی کنٹریز کا تو بالکل نہیں پتا ہے, کیونکہ ہم سب کی شادیاں UAE میں ہوئیں, مطلب بچوں کی بھی اور میرے نیسز نیویوز کزن سب کی. تو مجھے یہاں کا پتا ہے کہ یہاں منیمم اماؤنٹ if anybody wants to get married, نکاح کرنے کے لیے, is 5,000 dirham, which is the minimum amount. Less than 5,000 نکاح وہ نہیں ایکسپٹ کرتے یہاں پر. وہ کہتے ہیں 5,000 dirham minimum ہونا چاہیے, which when I was reading this I was thinking this is where they must have taken it out from, because it is approximately, when I say $1,000, so around 1,000 something above a little $1,000 will be 5,000 dirhams, right? So that is the sunnah meher, and it should not be less than that. ٹھیک ہے, تو this is the story of how they got married. Alhamdulillah, this was the meher that was set. اور خدیجہ کا جو وہ بیٹا تھا دوسری شادی سے, پہلی شادی سے ان کی, حالا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اسلام آنے کے بعد, اور اس نے اسلام میں زندگی گزاری. باقی بیٹیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو شاید شادی ہو گئی تھی ان کی سٹوری مجھے, there's no record of their stories, but she had about I think 2-3 daughters or 4 daughters from the previous marriage also. کچھ 4-5 بچے تھے ان کے previous marriage سے بھی. ٹھیک ہے نا. اور of course Al-Waqidi says that she was around 40-45 کی ایج کی تھی, کیونکہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو 6 بچے آلریڈی ہو چکے تھے اور بڑے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کی ایج کچھ تقریباً 40 تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایج ہم سب کو پتا ہے کہ وہ 25 کے تھے. اور آف کورس البیہقی اور ابن کثیر, ان کا یہ کہنا ہے کہ she was less than 40, but as I said there is no record, and most of the people believe that she was around 40-45, and she had around 6 children from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے, اور یہاں سے باقی story of Khadija and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I will cover in the next week. At least میں نے آپ لوگوں کو ایک پورشن خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کا کور کر دیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف with خدیجہ, what it was like, the start of his life. Now marriage ہو گئی, اب ہم میرج کے بعد کا حصہ نیکسٹ ویک کریں گے. ٹھیک ہے, وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. Any questions? Please let me know.